اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے ہم حصے میں تشکیلات قسط نمبر 18 کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس میں مختصراً قسط کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ویڈیو کے دوسرے حصے میں قسط نمبر 19 کے دوسرے ٹریلر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا، تاکہ بآسانی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ قسط نمبر 19 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ابھی تک بہت سا سسپنس برقرار ہے، لیکن پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں قسط نمبر 18 کا۔ معزز ناظرین و سامعین، قسط نمبر 18 کی سب سے اہم بات مجرم ڈیوڈ کو ہالینڈ سے صحیح سلامت زندہ لانا تھا، جس میں ہمیشہ کی طرح ترک انٹیلیجنس کامیاب رہی، لیکن اس آپریشن میں زہرا نہیں تھی، کیونکہ زہرا ترک انٹیلیجنس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ قسط کی دوسری سب سے اہم بات زہرا کا دشمن کی قید میں چلے جانا ہے۔ زہرا گھر جا کر اپنی بیٹی کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، اس لیے بجائے بیٹی سے ملنے کے زہرا اپنے خاوند کے قتل اور ساتھ ہی بحری جہاز پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کرنے لگی، کیونکہ گھر والوں کے نزدیک زہرا قبر میں ہے اور انٹیلیجنس والوں کے ہاں گھر والوں کے ساتھ ہے۔ زہرا تحقیقات کے دوران کولیٹ نامی ایک عورت کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے اور زہرا کو ترکی سے باہر شام یا عراق لے جایا جاتا ہے، جہاں اس سے ترک انٹیلیجنس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے تشدد کیا جاتا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح دشمن ناکام رہتا ہے۔ اب ممکنہ طور پر یہی ہے کہ یہ عورت، کولیٹ اور اس کے ساتھ موجود لوگ لازماً کرد دہشت گرد ہے یا پھر زید فادی کے ٹیم میں شامل ہوں گے۔ بہرحال قسط نمبر 18 ہر لحاظ سے شاندار رہی اور ریٹنگ میں بھی بہتر رہی۔ خاص طور پر میتے باشکان کو زہرا کا بچانا ہے، جس کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پیشن گوئی کر دی تھی، جو کہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف، یعنی قسط نمبر 19 کے ٹریلرز کی طرف۔ پہلے ٹریلر میں میتے باشکان کو دکھایا گیا جو زہرا کو بچا رہے ہیں، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ زہرا، سردار اور ہلکی مل کر میتے باشکان کے ساتھ ایک آپریشن میں مصروف ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ لوگ دہشت گرد تنظیم میں گھس گئے ہوں گے اور ان کے منصوبوں کا پتہ لگا رہے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ میتے باشکان کو زہرا کا کیسے پتہ چلا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ زہرا کا وہ پیغام ہے جو اس نے انٹیلیجنس کو بھیجا تھا۔ یقیناً وہ میتے باشکان تک بھی پہنچا ہوگا، اور پھر میتے نے انٹیلیجنس کے سیکرٹری صاحب سے زہرا کے پاس جانے کی اجازت مانگی ہوگی۔ لیکن قسط کے دوسرے ٹریلر میں بہت سی اہم چیزیں دکھائی گئی ہیں، جن میں سب سے اہم زہرا کے شوہر کمال کے قتل کی وجہ ہے، جس کے پیچھے زہرا لگی ہوئی ہے، اور اس میں زہرا نے کولیٹ نامی خاتون کے گھر میں ایک تصویر دیکھی جس میں سردار سیمون کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ ان دونوں کی بات ہوگی جب سردار کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کی یادداشت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ زہرا سردار کے متعلق یہ جملہ بولتی ہے کہ بحری جہاز کے حملے میں سردار بھی شامل ہے، تو سردار اس بات پر کافی غصہ ہوتا ہے۔ بہرحال سردار کی یادداشت ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، جس کے شاید میتے باشکان ہی حل کر سکے۔ کسی اور بس کی بات یہ نہیں لگتی۔ دوسرے ٹریلر میں یلدرم کو جیران سے بات کرتے دکھایا گیا ہے، جس میں شاید یلدرم کو شک ہو گیا ہے کہ جیران ترک انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہی ہے، اور اسی بنا پر یلدرم جیران کو اغوا کرے گا اور سردار جیران کو چھڑوانے آئے گا، اور یلدرم اس دوران سردار کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میتے باشکان مداخلت کر کے یلدرم کے اس منصوبے کو ناکام بنائیں گے، لیکن جیران کے بارے میں ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ ترک انٹیلیجنس کمپنیاں ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہی ہے، مگر دوسری طرف سردار کے سامنے کھلم کھلا جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹریلر کے آخری اور اہم بات یہ تھی کہ اسرائیلی اور یونانی جنگی جہاز بحیرہ روم میں ترکی کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ترکی گیس اور پیٹرول کی تلاش کر رہا ہے۔
اگرچہ ترکی نے اپنی جنگی جہازوں کو ابھی الرٹ جاری کیا ہے، مگر اس مسئلے کا سیاسی حل نکلنا ضروری ہے، کیونکہ ترکی نے بحری جہاز میں دھماکے کے متعلق بین الاقوامی کمیشن کو یہی بتایا کہ یہ حادثہ نہیں، ایک حملہ ہے، اور اسے حملہ ثابت کرنے کے لیے مجرم سیمون کو یلدرم نے بولنے سے پہلے ہی مروا دیا، اور سیمون کو مارنے والے ڈیوڈ نے یلدرم کے دباؤ کے بعد خودکشی کر لی۔ اب ترکی بہت مشکل صورتحال میں ہے۔ اب کیس نمبر 19 میں سب سے اہم یہ ہے کہ ترکی بین الاقوامی کمیشن کو حملے کے ثبوت کیسے دے گا اور سردار کی یادداشت کا مسئلہ کیسے حل کرے گا۔ یقیناً یہ مسائل حل کرنے والے میتے باشکان ہی ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ترکش ڈرامہ سیریز اور ڈرامہ سیریلز کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔